میرا نام کراچی ہے، میرا نام اصلاح الدین ہے، میں کراچی ہوں۔ یاد ماضی عذاب ہے یارو، تو میں یہیں پلا یہیں بڑھا۔ میں 1 سال کا تھا جب گود میں پاکستان آیا تھا 1949، اور جب سے ہمارے پیرنٹس جو ہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ کے یہیں کے ہو لیے تھے۔ ان سے پہلے میرے فادر نے ہمارے چچا کو یہاں بھیجا تھا، جاؤ دیکھ کر آؤ حالات کیا ہیں۔ تو انہوں نے اسی سال وہاں سے گریجویشن کی تھی، وہ یہاں آئے تو ایسے ہی گھوم رہے تھے۔ کوئی دوست ملا، کہنے کیا کرتے ہو؟ کہنے کچھ نہیں کرتے ہو۔ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے گریجویشن کی ہے۔ نوکری کرو گے؟ کہنے کہ ہاں کریں گے۔ انہوں نے ان کو PWD میں نوکری دے دی، اور PWD میں نوکری کے ساتھ ساتھ ان کو جہانگیر روڈ پہ گھر بھی مل گیا۔ تو ہم لوگ اس لحاظ سے لکی رہے کہ سرکاری ان کو نوکری مل، ان کی وجہ سے ہم لوگوں کو سب ایک جگہ اکٹھا ہو گئے۔ تو ہم نے بچپن یہیں پڑھائی یہیں کی، اسکولنگ، کالج بھی یہیں، یونیورسٹی بھی کراچی یونیورسٹی۔ بچپن گزارا، 55 گزر گیا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے بھی گزر جائے گا۔ کراچی کو ہم نے پروان چڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہت ساری باتیں اتنی پرانی کروں گا، میں اتنا پرانا ہوں نہیں، ویسے یہ خیال رکھیے گا۔ یہ کراچی جب ہم نے دیکھا، اسکول میں پڑھتے تھے، آپ یقین کیجئے میں نے اپنی آنکھوں سے اس کراچی کے روڈوں کو گرو مندر تک، نمائش تک دھلتے ہوئے دیکھا ہے۔ روزانہ یہ روڈ دھلتے تھے۔ سوچے ایک لمحے کے لیے، جہاں گھروں میں پانی نہ ہو وہاں روڈ دھلتے تھے۔ ہم نے دیکھا یہاں ٹم ٹم، جیسے بگی نہیں ہوتی تھی، روز بگی چلتی تھی یہاں پہ بہت۔ وہ گانا بھی تھا، ڈرامہ بنا تھا، بندر روڈ سے کیماڑی میری چلی رے گھوڑا گاڑی، بابو ہو جانا ہوش فٹ پاتھ پر۔ اس کے بعد ڈرامہ بھی بنا تھا۔ پھر ایک ٹرام چلتی تھی MTC کی، محمد علی ٹرانسپورٹ کمپنی۔ وہ ٹرام جو چلتی تھی سولجر بازار سے نمائش سے ٹاور، اور ٹاور سے کیماڑی، اور واپسی پر پھر آتی تھی کینٹ اسٹیشن، اور کینٹ اسٹیشن پورے اندر گھومتی تھی۔ اور وہ ون وے پہ، جو بندر روڈ جو ون وے ہے، اس پہ الٹی جاتی آتی تھی، تو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی۔ بڑا اچھا وہ سسٹم تھا، مطلب بسیں بڑی اچھی تھی۔ میں نے نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان میں اتنا اچھا بس اسٹاپ کہیں نہیں دیکھا جتنا پیر کالونی کا تھا۔ پیر الہی بخش کالونی، 6 سے 8 لائنیں بسیں آتی تھیں۔ وہ آدھا منہ کٹا ہوا MTC کی بسیں ہوتی تھیں، ہم لوگ اسی میں جاتے تھے، آتے تھے، کھیلتے۔ آدھے منہ کٹی ہوئی دبا دے وہ۔ اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں تھا؟ یہ جو چرانی ہاسپٹل ہے نا، اس کے برابر میں مانڈوی والا کے سامنے، جہاں اسپورٹس کمپلیکس بن رہا ہے، ابھی نہیں بن پا رہا ہے گا، اس جو ان کا وہ تھا۔ یعنی اتنا اچھا وہ تھا، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی۔ اور صدر میں زیادہ تر جب ہم جاتے تھے تو پارسی فیملیز اور کرسچن فیملیز بہت رہتی تھیں۔ شام کو وہ لوگ اپنی بالکنیوں میں بیٹھ جاتے تھے، میاں بیوی جو بھی فیملی ہے، اور دیکھ رہے ہوتے تھے سب کچھ، میں چائے پی رہے ہیں، پارٹی کر اپنے گھر کے اندر، اس طرح کرتے تھے۔ اچھا، آبادی جیسے جیسے بڑھتی گئی، ظاہر ہے ہو گیا۔ یہ جو شارع فیصل ہے، اچھا کراچی جو ہم نے دیکھا وہ تھا 3 ہٹی تک۔ 3 ہٹی کا پل نہیں بنا ہوا تھا، اس کے بعد لالو کھیت وغیرہ اور جتنے آبادی نام کچھ بھی نہیں تھا۔ آخری بات تھی وہاں مارٹن کوارٹرز تھے، کلیٹن روڈ تھا، اور جہانگیر روڈ تھا آخری۔ اس کے بعد سب ختم تھے، اور گورنمنٹ اسکول تھے سارے، یہ تمام کھلا۔ پیر کالونی بہت اچھی آبادی تھی، اس کو لوگ دیکھنے آتے تھے۔ PCHS جب بنی تو کوئی 70,000 80,000 کا گھر بناتا تھا، یا کسی نے اگر 1,00,000 کا بنا لیا ہے تو وہ کہتے تھے یار 1,00,000 کا گھر بنایا ہے، اس میں لوگ گھر دیکھنے جاتے تھے اس کا۔ میں نے پہلی نوکری کی، ہم نے کالج میں تھے کچھ 1965 میں، تو KPT میں ہمیں جاب ملی، اور انہوں نے کہتے تھے آپ صرف کھیلنا اور پہلی تاریخ کو آ کے تنخواہ لے جانا۔ ہم بڑے خوش ہوئے۔ تنخواہ ہماری تھی 225 روپے۔ وہ 225 روپے ہمارے پورے مہینے خرچ نہیں ہوتے تھے۔ اور 3 سال KPT میں نوکری کرنے کے بعد ہمیں کسٹم میں جاب مل گئی، 40 سال کسٹم میں نوکری کی۔ اچھا، جب ہم یہاں سے، جو کراچی کا خوبصورت ترین ہوٹل تھا وہ میٹروپول ہوٹل تھا، اس کے بعد پیلس ہوٹل تھا جو جہاں پر شیرٹن بنا ہوا ہے، تاج ہوٹل تھا، یہاں کلب لائف بھی تھی، یہاں 3SS تھا، یہاں روما شبانہ تھا، یہاں پہ ایکسلسیئر تھا، یہاں پر تاج تھا، یہ سارے تھے۔ اور میں جب کسٹم میں نوکری کرتا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ بات بتا رہا ہوں 67 68 69 ایون 70s میں بھی، کہ افریقہ سے شپس آتے تھے۔ ایک کا نام تھا ایشیا، ایک کا نام تھا وکٹوریا۔
اور 2 آتے تھے بامبے سے، ایک کا نام تھا ڈوارکا، ایک کا نام تھا ڈمرا. یہ پیسنجر شپس ہوتے تھے. جو اپ اینڈ ڈاؤن کرتا تھا بامبے سے کراچی، کراچی سے بامبے، وہ تھے انڈین شپس. اور جو آتے تھے وہ ان کے کوئی 2 سے 3 مہینے کا ٹور ہوتا تھا، کروز کہلاتے تھے. میں نے شپ پہ پہلی دفعہ جو بہت بڑے بڑے سوئمنگ پول دیکھے وہ ایشیا اور وکٹوریا پہ دیکھے. بہت بڑے بڑے سوئمنگ پول، بڑے بڑے وہ. پھر ہماری ڈیوٹیز لگتی تھیں شپ پر. ایک جمع غفیر ہوتا تھا وہاں پر، جو لوگ ملنے آتے تھے وہاں پہ لوگوں. رات کو جتنے بھی سیلرز آتے تھے وہ وہاں بگیاں کھڑی ہوتی تھیں، اور کوئنز روڈ کے اوپر ساری رات وہ سیلرز جو ہیں وہ آتے تھے اور بگیوں میں جا رہے ہوتے تھے. کوئنز روڈ کے اوپر سے ادھر جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بالکل فریلی، کوئی بات نہیں. یعنی اس طرح کا ہم نے کراچی دیکھا ہے. ایک روڈ ہوتی تھی جو میریٹ روڈ سے نکل کے، جہاں کولمبس ہوٹل تھا ختم ہو گیا ہے، اور جہاں وہ 3 تلواریں بنی ہیں، وہ روڈ سیدھی جاتی تھی کلفٹن. ایک میرا خیال ہے بس جہاں آپ لوگ بیٹھے میں بیٹھا ہوں یہ زیادہ ہے، سنگل روڈ ڈبل ہوتی تھی. یہ سیدھی کلفٹن جاتی تھی، اور کلفٹن پہ جو ٹام بنا ہے وہاں تک جاتی تھی. اور رائٹ پہ جو جہاں پر بوٹ بیسن ہے نا، یہاں کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ پانی وہاں سے نکل کے روزانہ اس روڈ کو کراس کر کے، اور پیچھے الٹے ہاتھ پہ ریس کورس ہوتا تھا، اس میں چلا جاتا تھا. ایوری ڈے وہ پانی رات کو آتا تھا، کراس کرتا تھا اور چلا جاتا تھا. سب کھلا کھلا تھا. اچھے لوگ، پیار، محبت اتنی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. بہت زیادہ ایک دوسرے سے کرتے تھے. اور کسی قسم کے کہیں پہ بھی ٹریفک میں بھی، یہ جو شارع فیصل ہے، اتنی دور گاڑیاں آ رہی ہوتی تھی، جا رہی ہوتی، کیونکہ شاید اس زمانے میں لوگوں کے پاس کسی کے پاس ایک گاڑی ہوتی تھی. اب تو ماشاءاللہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، 3 4 گاڑیاں لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، تو رش بھی زیادہ ہو گیا. اسی طرح سے کھیل کی بات کرتے ہیں، جیسے یہ بھائی پوچھ رہے تھے. میں نے پہلی دفعہ 65 میں ٹرائل ہو رہے تھے ایسی. میں اسکول کالج میں سارے گیم کھیلا ہوں. ایتھلیٹ تھا، 220 448 80 انٹر اسکول کا چیمپئن رہا. کرکٹ کھیلی، یائیوں کو پتا، راشد کو کرکٹ بھی کھیلی، ہاکی کھیلی، فٹ بال کھیلی، سارے گیم کھیلے. میرے فادر نے کہا تم سارے گیم کھیلتے رہتے ہو تو کوئی ایک گیم کھیلو. تو ہم نے ہاکی کر لی، کیونکہ میرے چچا جو تھے وہ انڈیا میں ہاکی کھیلتے تھے، اور ہم میرٹھ کے رہنے والے ہیں. تو وہ لوگ وہاں پہ اس زمانے میں 52 ڈسٹرکٹس تھے میرٹھ کے، اب 54 ہو گئے ہیں. تو وہاں سے وہ سلیکٹ ہو کر آئے، تو ان کی ہاکیاں رکھی ہوتی تھی گھر میں. ہم لوگ کھیل کے مٹی کے اوپر، گھر کے آگے مٹی میں، گھر کا ایک بڑا سا صحن تھا ہمارا، سب بھائی مل کے اس میں کھیلتے تھے محلہ. وہ ہم اس طرح کی ہاکی کھیلتے تھے. روڈ پہ کرکٹ کھیلتے تھے، کرسی رکھ لی وہاں پہ، پکے پہ کھیلنا ہے. کسی کا شیشہ توڑ گیا، شکایت ہوگی محلے والوں سے. ابا سے، اماں سے ڈرتے تھے، محلے والوں سے زیادہ ڈرتے تھے کہ ابا کو شکایت کر دیں گے، یہ کیا رات کو پہ ڈانٹ پڑے گی. کھیلتے تھے. تو ہم گلیوں میں کھیل کر پاکستان کے ٹرائل دیے، پاکستان ٹیم میں. اسی کراچی، اسی شہر نے ہمیں نوازا ہے. ہم اس شہر کا جتنا بھی شکر ادا کریں. میں آج جو کچھ بھی ہوں اس شہر اور کراچی، آپ لوگوں کی دعائیں. آپ پرچی سسٹم ختم کر دیں، میرٹ کو فالو کریں. 4 سال میں اگر ٹیم وکٹری سٹینڈ پہ نہیں آئے تو اصلاح صاحب کو پکڑ لیجیے. بات ساری یہ ہے کہ جو میرٹ ہے نا، وہ شرما حضوری میں پیچھے رہ جاتا ہے کہ میں راشد صاحب ہے، میں تو میرٹ پہ ہوں، بیٹھا ہوں. ایک پرچی پیچھے سے آتی ہے. وہ پرچی اتنی پاورفل ہوتی ہے کیونکہ جو لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ خود نااہل ہیں، تو وہ مجبور ہیں اس پرچی کو لینے کے لیے. اگر وہ پرچی کو نہیں مانیں گے تو وہ فارغ ہو جائیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے. تو جو گرے ایریاز ہیں، ٹیلنٹ بہت ہے. کراچی میں ٹیلنٹ ہے، پورے پاکستان میں ٹیلنٹ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف ٹیلنٹ کو ہنٹ کرنے کی ضرورت ہے. کرکٹ، ہاکی، اسکواش اینڈ گروم کرنے کی ضرورت ہے. دوسری ایک اور بات بتاتا چلوں. کرکٹ میں بڑے بڑے گورے آتے ہیں. گورا تو ہمارے لیے ہر آدمی گورا ہے نا. ہالینڈ کا بھی گورا ہے، امریکہ کا بھی گورا ہے. گورا تو گورا ہے، انگلینڈ کا، افریقہ کا بھی گورا، جو باہر سے آ جائے ہمارے لیے گورا ہے. ہم ابھی تک سوری کہ غلامی سے نہیں نکل پا رہے ہیں کہ جو گورے کی وجہ سے. کرکٹ میں کسی گورے کی ضرورت نہیں ہے. جس گورے کو آپ جتنا پیسہ دیتے ہو نا، دیں راشد لطیف کو، دیں جاوید میرداد کو، دیں وسیم اکرم کو، دیں شعیب اختر کو، دیں شاہین کو، دیں وسیم ظہیر عباس کو. ان کو دینا. اگر وہ ان سے زیادہ اچھی پرفارمنس نہ دے تو مجھے پتہ نہیں. ایک سیم ہاکی، اسکواش، کرکٹ، 3 گیموں میں گورے کی ضرورت نہیں ہے. میں 17 سال گورے گوریوں کے ساتھ FIH ورلڈ باڈی میں کام کیا، آپ کو پتہ ہے. 12 سال میں نے سلطان ازلان شاہ جو ملیشیا کا کنگ تھا اس کے ساتھ میں نے ایز اے سیکٹری کام کیا. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ ایسا کریں، آپ دیکھیں. ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور لوگ ایسوسیشنز یا فیڈریشن کو فنڈس کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ ان کا ماضی جو ہے
وہ ان کے سامنے ہے کہ صاحب یہ فنڈ دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں. اب آج بھی ہمارے پاس ایسے اسپانسرز ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آگے اگر ایڈی بیٹھا ہوا ہے نا تو وہ آنکھ بند کر کے پیسہ دیتے ہیں، اور انہیں اگر یہ پتہ چلے کہ آگے بھیدی بیٹھا ہے تو ایک پیسہ بھی نہیں دیں گے. میری ایک اکیڈمی ہے نارتھ ناز آباد میں، لنڈی کوتل چورنگی میں، اولمپئن اصلاح الدین ڈاکٹر شاہ ہاکی اکیڈمی، جو کہ سندھ گورنمنٹ نے بنا کے دی ہے. اس میں ہمارے پاس 250 سے زیادہ بچے ہیں ایٹ دا ایج 8 اینڈ ابو، اور 100 سے زیادہ ہمارے پاس بچے ہیں صوبہ میں. اقرا یونیورسٹی، بحریہ یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی، عبداللہ یونیورسٹی جتنے بھی ہیں وہ صبح میں آتی ہیں اور ہم شام میں بچے آتے ہیں. ہم ان بچے اور بچیوں سے کوئی پیسہ چارج نہیں کرتے. وی آر ڈوئنگ فری آف کاسٹ، نمبر 1. نمبر 2، میں اور میرے ساتھ 15-20 اولمپئن، آئی ہیو ایوری ڈے ٹو گو فرام گھر یہاں سے ڈیفینس سے نارتھ ناز آباد. ان بچوں کے اور بچیوں کے پاس ہم جاتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں. میں اور میرے ساتھ 15-20 اولمپئن سے ہم بھی کوئی پیسہ نہیں لیتے. اس شہر نے، اس ملک نے، اس قوم نے مجھے جو کچھ ملا ہے وہ یہاں سے ملا ہے، اور جتنا پیار اور جو کچھ سب کچھ ملا یہاں سے، ہم ان بچوں کو ریٹرن کرنا چاہتے ہیں. ایک بات. دوسری یہ یا جیسے حالات ہوتے ہیں، کچھ لوگ، کوئی 2 اشعار مجھے یاد آ رہے تھے، کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، روٹ جاتے ہیں، وقت بڑا کم ہے، تو اس کے لیے کچھ 2 اشعار یہ ہیں کہ اپنے جھگڑے میں زمانے کی ضرورت کیا ہے، غیر کو درد سنانے کی ضرورت کیا ہے. اپنے جھگڑے میں زمانے کی ضرورت کیا ہے، غیر کو درد سنانے کی ضرورت کیا ہے. زندگی یوں ہی بہت کم ہے، محبت کے لیے روٹ کر وقت گنوانے کی ضرورت کیا ہے. کیا بات. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گورنر سندھ کا جو اس صوبے کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، اور کامران ٹسوری صاحب اور اپنا چیف منسٹر صاحب ہمارے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، میری اکیڈمی میں ہاکی بھی کھیلے ہیں. صوبے میں ہاکی کے لیے بڑا اور اسپورٹس کے بڑا کام کر رہے ہیں، اور خاص طور سے آرٹ کونسل کے احمد شاہ، اعجاز فاروقی اور ان کی پوری ٹیم جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے، جتنے بھی یہ لوگ پروگرامز کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں کوئی آرٹ کونسل، کوئی اکیڈمی ایسی نہیں ہے جتنا یہ کام کر رہے ہیں. ویل ڈن اینڈ کیپ اٹ اپ. ہم سب کی سپورٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی. اور یا مذاق میں لوگ کہتے ہیں نا کہ لاہور لاہور ہے، تو میں آج کل یہ کہتا ہوں لاہور لاہور ہے، کراچی پشاور ہے.